نبی ہے، نبی الانبیاء ان کا لقب، خاتم پیغمبراں فخر عرب، خاتم النبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ کریم نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم 8ویں سال کے اہم واقعات سنیں گے۔ ہجرت کے 8ویں سال کے اہم ترین واقعات میں سے ایک غزوہ موتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر قیصر روم کے نام ایک خط دے کر روانہ فرمایا۔ راستے میں قیصر کے ایک امیر نے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا اور اس بدبخت نے انہیں رسیوں میں باندھ کر بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس حادثے سے خاتم النبیین علیہ السلام کو صدمہ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فوج کا سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا اور فرما دیا تھا کہ ان کی شہادت ہو جائے تو قیادت حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے، اور پھر ان کے بعد یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بعد جسے مسلمان منتخب کر لیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا تھا اور ایک کے بعد دوسرے کو قیادت کرنے کی وصیت فرمائی تھی، تو وہیں ایک نعمان نام کا یہودی بھی یہ سب سن رہا تھا، اور اس نے کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی جب یوں کسی کا نام لیتے تھے، اگر 100 افراد کا نام بھی لے دیتے تو وہ سبھی شہید ہوتے تھے۔ ناظرین، چشم فلک کے لیے حیرت انگیز منظر ہے کہ 2 لاکھ دشمن کے مقابلے میں 3000 کا مٹھی بھر دستہ دین اسلام کی خاطر رواں دواں ہے۔ ایک صحابی کے سامنے 66 دشمن اسلحے سے لیس ہو کر مقابلے کے تیار ہیں، لیکن اللہ کے شیر اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے موتا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور لشکر ترتیب دیا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے جارحانہ حملہ شروع کر دیا۔ پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم تھام لیا۔ دشمن نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو جسم سے جدا کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی پرچم نہ چھوڑا، یہاں تک کہ جسم کے 2 حصے کر دیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ایک حصے پر 80 سے زائد زخموں کے نشانات تھے۔ اللہ کریم نے عالم برزخ میں انہیں کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ طیار یعنی اڑنے والا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حسب وصیت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم اسلام ہاتھ میں لے کر لشکر کی کمان سنبھالی اور بے جگری سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ ناظرین، تینوں کمانڈروں کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا اور لشکر کی قیادت ان کے سپرد کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بکھرے ہوئے لشکر کو پہلے جمع کیا، لشکر کی ترتیب بدلی، آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے کر دیا، دائیں والوں کو بائیں کر دیا اور بائیں والوں کو دائیں کر دیا۔ دشمن سمجھے کہ شاید مسلمانوں کو مزید مدد مل گئی ہے،
جس سے ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا اور وہ شکست کھاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ صرف حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی اور یہ جنگ 7 دن تک جاری رہی۔ یہ جنگ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موجود نہ ہونے کے باوجود غزوات میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کے حالات براہ راست دیکھ کر بیان فرما رہے تھے۔ جی ہاں، جنگ موتا کی معرکہ آرائی میں جب گھمسان کا رن پڑا تو خاتم النبیین علیہ السلام نے مدینے سے میدان جنگ کو دیکھ لیا اور آپ علیہ السلام کی نگاہوں سے تمام حجابات اس طرح اٹھ گئے کہ میدان جنگ کی ایک ایک سرگزشت کو آپ علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے دیکھا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید و حضرت جعفر و حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادتوں کی خبر آپ علیہ السلام نے میدان جنگ سے آنے کے قبل ہی اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا دی تھی۔ دوسرا، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے لشکر کی کثرت اتنی تھی کہ کسی اور جنگ میں اتنی کثرت نہیں تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے اسے غزوہ سیف البحر کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 صحابہ کرام علیہم رضوان کے لشکر کے ساتھ ساحل سمندر کی جانب روانہ ہوئے، جس میں لشکر میں راشن کی شدید کمی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کریم نے ایک اتنی بڑی مچھلی ان کے رزق کے لیے بھیجی کہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 2 پسلیاں زمین میں گاڑ کر کھڑی کر دیں تو کجاوا بندھا ہوا اونٹ اس کے اندر سے گزر گیا۔ اسی سال ایک بہت بڑا غزوہ جو کہ بغیر کسی جنگ کے ایک بڑا شہر فتح ہوا، اور وہ ہے فتح مکہ، کہ جس کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی شہر اتنا آسانی سے اور اس طرح جو نا فتح ہوا ہو۔ ناظرین، رمضان 8 ہجری تاریخ نبوت کا ان نہایت عظیم الشان عنوان ہے، اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سال سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور اب ایک فاتح اعظم کی طرح شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خداوند قدوس کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ اس کا کچھ مختصر واقعہ یہ ہے کہ قریش کے غیر مسلموں کے حلیف ایک قبیلے نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اس حملے میں قریش کی مدد اور اعتماد حملہ آوروں کو حاصل تھی، جن پر حملہ ہوا اس قبیلے والوں میں سے چند کا وفد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فریاد کی۔ یہ واقعہ سراسر حدیبیہ کے صلح نامے سے غداری تھی، کیونکہ صلح نامے میں ایک یہ شرط بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ جس سے چاہے معاہدہ کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے قریش سے اس کی باز پرس کی، یعنی پوچھ گچھ کی، تو انہوں نے معاہدہ ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رازداری اور خاموشی سے جنگ کی تیاری فرما کر ماہ رمضان کی 10 تاریخ کم و بیش 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض قبائل راستے میں ساتھ ہوئے تو لشکر کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ علیہ السلام نے امر کے لیے اعلان فرمایا کہ جو ہمارے مقابل نہیں آئے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ مسلمان بغیر کسی بڑی جنگ کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، فاتح مکہ والی مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی عاجزی و انکساری کی شان ہی عجب ہے۔ حال یہ ہے کہ گردن اتنی جھکی ہوئی ہے کہ کجاوا سر انور کے بوسے لینے کے قریب ہے۔ آپ علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہی اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے
مکان عالی شان میں تشریف لے گئے اور وہاں سے مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے اور بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر بتوں کو مار مار کر گرایا، اندر و باہر سارے بت گرا کر وہاں سے نکلوائے، پھر کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرما کر باہر تشریف لائے۔ اس کے بعد رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج اہل مکہ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے سر جھکائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھے۔ ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب و شتم کا نشانہ بنانے والے بھی تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے۔ آج وہ بھی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوران عبادت ستاتے تھے۔ آج وہ بھی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر، مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، اور وہ بھی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ آج شعب ابی طالب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھیوں سمیت محصور کرنے والے بھی تھے، اور اس محصوری میں بھوک سے بلکتے بچوں کے رونے پر لطف اندوز ہونے والے بھی تھے۔ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص ساتھیوں کو مارنے پیٹنے والے بھی تھے، اور رب کریم کے اس پاک گھر میں اس کی عبادت کو مشکل بنانے والے بھی تھے۔ آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیواؤں کو سرزمین حرم چھوڑ کر حبشہ کے در و دیوار تک پہنچانے والے بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بلد امین سے نکالنے والے بھی تھے۔ آج آئے روز جنگوں کے سیلاب مدینے کے در و دیوار سے ٹکرانے والے بھی تھے۔ الغرض وہ سارے دشمن قطار میں تھے جو پچھلے کئی سالوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے حوصلے آزما رہے تھے۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ان مزاج شناسوں نے جب اپنے قصور و عیوب سے آنکھیں پھیر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو بھارتے ہوئے جواب دیا، اخن کریم وابن اخن کریم، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کریمہ لہجے میں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، یعنی آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایسا کریمانہ سلوک تو چشم فلک نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور یہی وہ اخلاق مصطفیٰ تھا کہ جس کی برکت سے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اسی سال غزوہ حنین بھی ہوا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں کثیر مال غنیمت آیا، اور اس سال فرزند رسول حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ولادت ہوئی۔ اسی سال صاحب زادی رسول حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اسی سال مسجد نبوی شریف میں ممبر رکھا گیا کہ اس سے پہلے ممبر نہ تھا۔ ناظرین، اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کے 90 سال کے واقعات انشاءاللہ الکریم ہم اگلے سلسلے میں سنیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم النبی خاتم النبی ہے نبی الانبیاء ان کا لقب، خاتم پیغمبراں فخر عرب، خاتم